ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محترم مشائخ عظام، علماء اکرام و مکرم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی خاص لطف و عنایت سے ہم سب آج کی اس عظیم الشان مجلس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. اور جو آج کی اس بزم کے منتظمین ہیں، معاونین ہیں، بالخصوص ڈاکٹر محمد یوسف چشتی صاحب اور حافظ محمد نفیس صاحب اور دیگر ان کے جتنے بھی جملہ منتظمین ہیں، اللہ رب العزت تمام منتظمین معاونین کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. براہ راست اب میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. وقت کافی ہو چکا ہے. دور حاضر میں زیادہ لمبے پروگرام اور نشستیں ویسے ہی نہیں ہونی چاہیے. مختصر سا پروگرام ہو تو بغیر تاخیر کے اور تمہید میں وقت صرف کیے میں سیدھا موضوع پہ آتا ہوں. جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی یہ جامع کمالات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت ہے، جامع الاوصاف آیت ہے، جس میں آقا علیہ السلام کے اوصاف اور کمالات کا جامع اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم: الذین یتبعون الرسول النبی الامی. وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہے اور امی ہے. تین چیزوں کا ذکر فرمایا. اس رسول کی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی، رسول کہا، النبی الامی، نبی کی. رسول وہ ہے جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے. اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ جب رسول کہا تو الگ سے نبی کہنے کی ضرورت اور حاجت کیا ہے؟ رسول کہہ دیا تو نبوت اور رسالت میں آ گئی. ہر رسول نبی ہوتا ہے، آپ کو علم ہوگا. ہر رسول نبی ہوتا ہے. 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام تشریف لائے.
وہ سارے نبی ہیں مگر سارے رسول نہیں ہیں۔ ان میں سے 313 رسول گزرے ہیں، وہ الگ ہیں 313، مگر یہ 313 رسول سارے کے سارے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ تو رسالت میں نبوت آ جاتی ہے۔ تو جب رسول کہا اللہ پاک نے تو الگ سے نبی کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کا کلام تو تکرار سے پاک ہے، تو الگ سے نبی کہنے کی حاجت کیا تھی؟ جب رسول کہا تو آقا علیہ السلام تمام رسالات کے حامل ہو گئے، اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف۔ اور جب نبی کہا تو اس کے نبی سے معنی مراد لیا، فرمایا کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی، آگے شان بیان کی، صفت بیان کی، فرمایا وہ رسول بے خبر نہیں باخبر رسول ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ رسول ہے بس اس کو کوئی بے خبر کہہ کے چلا جائے، میں ساتھ نبی لگا دیتا ہوں۔ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو بے خبر نہیں باخبر رسول ہے۔ تو نبی کہنے سے آقا علیہ السلام تمام علوم اور اخبارات غیبیہ کے حامل ہو گئے۔ کیسا باخبر رسول ہے؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک روز آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو آپ کے بچپن کا ایک عجیب واقعہ نہ سناؤں؟ عجیب واقعہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، چچا عباس سناؤ۔ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے، میں ایک روز ملاقات کے لیے آیا تھا آپ کے پاس، شام کا وقت تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ چاند کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں، حرکت میں ہے۔ میں نے چاند کو دیکھا تو بڑا حیران ہوا اور حیرت کی وادیوں میں گم ہوا کہ یہ آج چاند کو کیا بنا، کبھی دائیں کبھی بائیں، ایک جگہ پہ رکتا ہی نہیں۔ اچانک میری نظر آپ پہ پڑی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا جدھر آپ کی انگلی کا اشارہ جاتا ہے چاند بھی ادھر ہی جاتا ہے۔ جدھر آپ کی انگلی کا اشارہ جاتا ہے چاند بھی ادھر ہی جاتا ہے۔ یہ بات سنائی تو آقا علیہ السلام مسکرا پڑے اور فرمایا، چچا عباس، کیا اس سے بھی عجیب بات میں نہ سناؤں آپ کو؟ اس سے بھی عجیب بات۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں نے تو اپنے ذہن کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق عجیب بات سنائی ہے، بھلا اس سے عجیب بات کیا ہو سکتی ہے کہ انگلی کے اشارے پہ چاند کی حرکت پذیر ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سنائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، چچا عباس، یہ تو پنگوڑے کی بات تھی، میں ابھی دنیا میں بھی ظاہراً نہیں آیا تھا اور ماں کے بطن میں تھا، ادھر لوح پر خدا قلم چلاتا تھا، مشرق سے سورج طلوع ہوتا تھا، مغرب میں سورج غروب ہوتا تھا، میں ماں کے بطن میں رہ کر لوح پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا اور مشرق سے نکلنے والے سورج کی آواز کو اور مغرب میں ڈوبنے والے سورج کی آواز کو ماں کے بطن میں سنا کرتا تھا۔ ارے جو رسول ماں کے بطن میں رہ کر لوح پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنے، خدا کی عزت کی قسم، رائے گنج کی اس سرزمین پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں صدا کرو، مدینے کا تاجدار سنتا ہے۔ ایسا باخبر ہے، اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں
اس رسول کی جو بے خبر نہیں باخبر رسول ہے، ہر ایک کی خبر رکھتا ہے۔ آگے فرمایا الامی۔ بہت سارے لوگوں نے، آپ قرآن مجید کے ترجمے اٹھا لیں، درجنوں تراجم اٹھا لیں قرآن مجید کی، آپ کو اکثر ملے گا معنی کسی نے ان پڑھ کر دیا، معنی امی کا معنی کسی نے ان پڑھ کر دیا۔ بہت سارے آپ درجنوں تراجم اٹھا لیں قرآن مجید کے، لے آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور جو امی سے، جنہوں نے ان پڑھ سے آگے جو بڑھے، انہوں نے معنی یہ کیا کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھی بلکہ خدا سے پڑھ کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب امی کا ایک اور معنی ہے، وہ آج آپ کو بتاتا ہوں۔ امی اصل کو بھی کہتے ہیں، امی جڑ کو بھی کہتے ہیں، بنیاد کو بھی کہتے ہیں، یہ سارے معنی امی کے ہیں۔ آپ لغت کی کتابیں اٹھائیں، منجد کو اٹھا لیں، لسان العرب کو اٹھا لیں، فیروز اللغات کو اٹھا لیں، اور تمام آپ عربی گرامر کی کتابیں اٹھائیں اور امی کا معنی دیکھیں۔ امی اصل کو بھی، جڑ کو بھی، بنیاد کو بھی، یہ سارے معنی امی کے ہیں۔ اب آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں، ام القرآن، سورہ فاتحہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے، تو ابتدا، بنیاد، اصل، یہ امی کا معنی ہے۔ تو جب فاتحہ کی بات ہوگی، قرآن کی بات ہوگی، تو فاتحہ ام القرآن ہوگی۔ اسی طرح لوح محفوظ کو ام الکتاب کہتے ہیں، ام الکتاب لوح محفوظ کو، اس لیے کہ سارے علوم لوح محفوظ سے نکلے ہیں۔ علوم کا جامع، علوم کا مرکز لوح محفوظ ہے۔ تو جب علوم کے جامع اور مرکز کی بات ہوگی تو لوح محفوظ ام الکتاب ہوگا۔ مکہ شہر کو ام القرآن کہتے ہیں، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، مکہ کو ام القرآن کہتے ہیں، اس لیے کہ جب حدیث میں آتا ہے پوری روئے زمین پر پانی ہی پانی تھا، اور کہیں زمین نہ تھی، خشکی نہ تھی، ہر جگہ پانی تھا۔ جس جگہ سب سے پہلے پانی خشک ہوا وہ سرزمین مکہ تھی۔ تو جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی اور خشکی ہوئی اور پانی خشک ہوا، زمین نکلی، اس جگہ کو ام القرآ کہتے ہیں۔ ساری بستیوں کی اصل، ساری زمینوں کی جڑ، بنیاد، اصل، اس کو ام القرآ کہتے ہیں۔ ارے زمین کی بات ہو تو ام القرآ مکہ ہے، علوم کی بات ہو تو ام الکتاب لوح محفوظ ہے، قرآن کی بات ہو تو ام القرآن سورہ فاتحہ ہے، اس لیے کہ فاتحہ سے قرآن کی ابتدا ہوئی، اس لیے کہ مکہ سے زمین کی ابتدا ہوئی، اس لیے کہ سارے علوم کا مرکز لوح محفوظ ہے، وہ ام الکتاب ہو گئی۔ تو خدا نے فرمایا لوگوں میرا رسول امی ہے، یہ رسول ایسا باخبر ہے، امی ہے، اس لیے کہ جب خدا تھا اور خدا کے علاوہ کسی اور شے کا وجود نہ تھا، خدا نے سب سے پہلے مصطفیٰ کو بنایا، اور مصطفیٰ سے پہلے خدا تھا، اور مصطفیٰ سے پہلے کسی شے کا وجود نہ تھا۔ ہر ایک شے کی ابتدا مصطفیٰ سے ہوئی، اسی لیے یہ امی ہے۔ ساری کائنات کے انوار مصطفیٰ سے پھوٹے ہیں، سارے نبیوں کی نبوتیں مصطفیٰ سے پھوٹی ہیں، سارے رسولوں کی رسالتیں مصطفیٰ سے پھوٹی ہیں۔ مصطفیٰ اصل کائنات ہے، مصطفیٰ بنیاد کائنات ہے، مصطفیٰ کائنات کی جڑ ہے۔ اس لیے خدا نے فرمایا وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو باخبر بھی ہے، امی بھی ہے، اس کائنات کی اصل اور بنیاد بھی ہے، یہ معنی ہے امی کا۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقیدہ اہل سنت میں یہ معنی یاد رکھ لیں، قرآن ہے۔ ذمہ دار ہوں اس بات
کا پوری ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں۔ معنی یاد رکھ لیں، امی کا معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ کائنات کی اصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے چلیں، میں اسی آیت کو بس لوں گا، قرآن سے ہی بات ہوگی۔ آگے فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، پیچھے ذکر کر دیا وہ رسول، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی بھی ہے امی بھی ہے، باخبر ہے امی ہے۔ فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کے تذکرے آپ تورات میں بھی پائیں گے، انجیل میں بھی پائیں گے، پرانی کتابوں میں، سابقہ کتابوں میں، ہر ایک کتاب اور صحیفہ میں آپ کو ان کا تذکرہ ملے گا۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، امر بالمعروف کرنے والے ہیں اور ناہی عن المنکر ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکنے والے، منع کرنے والے ہیں۔ یہ رسول کی شان بیان ہو رہی ہے۔ یہ وہ رسول ہے جو اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، حلال کرتا ہے ان پر پاکیزہ چیزوں کو، حلال چیزوں کو۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں کو، خبیث چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے۔ یہ رسول کی شان ہے، پاکیزہ چیزوں کو ان پر حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے۔ اب بڑی توجہ طلب بات ہے یہاں پہ، بڑی لطیف بات ہے، وہ یہ کہ جو چیز پہلے سے پاکیزہ ہے اور طیب ہے اسے حلال کیا تو کیا کیا؟ حلال چیز تو پہلے سے طیب چیز حلال اور پاکیزہ ہوتی ہے، اور جو چیز پہلے سے خبیث ہے، ناپاک ہے، اسے حرام کیا تو کیا کیا؟ وہ تو پہلے سے حرام ہے، اسے حرام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس میں رسول کی شان کیا ہوئی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، قرآن پہ غور کرو، میں نے یہ تو نہیں کہا وَيُحِلُّ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ الْخَبَائِثَ کہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے، میں نے یوں تو نہیں کہا۔ میرا قرآن دیکھو، میں اعلان کر رہا ہوں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو تم پر حلال کرتا ہے۔ وہ چیز لاکھ حلال ہوتی پھرے، جب تک زبان مصطفیٰ حلال نہ کہتے وہ حلال ہو نہیں سکتی، اور کوئی چیز لاکھ حرام ہوتی پھرے، جب تک میرا مصطفیٰ اس شے کو حرام نہ کہہ دے وہ حرام ہو نہیں سکتی۔ حلت و حرمت کا معیار دیکھنا ہو تو اشیاء کی ماہیت کی طرف نہ جاؤ کہ نفس مادہ میں حلال ہے یا حرام۔ حلت و حرمت کا حکم دیکھنا ہو تو زبان مصطفیٰ کو تقا کرو، جس شے کو یہ حلال کہتے وہی حلال ہے، جس شے کو حرام کہتے وہ حرام ہے۔ یہ شان ہے اس رسول کی، جسے حلال کہہ دیں وہی حلال ہے اور جسے حرام کہہ دیں وہی شے حرام ہے۔ یہ اللہ پاک نے اس رسول کی شان بیان کی ہے، اور یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب اس کو مزید آپ یوں دیکھیں، آقا علیہ السلام جو زبان پاک سے کہہ دیں، جو فرما دیں وہی خدا کا دین اور شریعت ہو جاتی ہے۔ اب حلال اور حرام کا ایک تیزی کے ساتھ میں ایک واقعہ سنا کے آگے بڑھتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی کہ جس حلال شے کو حلال کہہ دیں وہ حلال ہے اور جسے حرام کہہ دیں وہ حرام ہے۔ ہجرت کی رات آقا علیہ السلام، آپ امام بغوی کو اٹھائیں، علامہ آلوسی کو اٹھائیں، نیچے تک چلے آئیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تک اٹھا لیں، ائمہ تفسیر کو، آپ کو یہ بات متفقہ طور پہ ملے گی۔ ہجرت کی رات غار میں تھی، کفار پیچھا کر رہے تھے آقا علیہ السلام کا، ان میں سے پیچھا کرتے کرتے سراقہ آقا علیہ السلام کے قریب پہنچا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سراقہ بالکل قریب آ گیا ہے،
وہ ہمیں پکڑ لے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آنے دو سراقہ کو رضی اللہ عنہ، آنے دو۔ جب سراقہ قریب آیا اس نے آقا علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سراقہ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ غریب آدمی ہوں، آپ پہ بڑا انعام ہے کہ جو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ ملے گا، یہ انعام ملے گا، وہ ملے گا، تو غریب آدمی ہوں، انعام کے لالچ میں نکلا ہوں، آپ کو ان کے حوالے کروں گا، انعام دوں گا۔ یہ کہا تو آقا علیہ السلام نے توجہ کی سراقہ پہ، ایک توجہ کا اثر تھا، سراقہ سواری سمیت زمین میں دھنس گیا۔ جب وہ زمین میں دھنسا تو اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نسلوں کی توبہ، ایک بار معاف کر دیں، میں ابھی واپس جاتا ہوں، کافروں سے کہتا ہوں اس راستے پہ نہ جائیں۔ حضور علیہ السلام اس راستے پہ نہیں ہے، میں سارا دیکھ کے آیا ہوں۔ اس نے معافی مانگی، آقا علیہ السلام نے پھر توجہ کی، سراقہ نکل آیا۔ اب وہ واپس جانے لگا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سراقہ رکو، تم نے کہا تھا کہ غریب آدمی ہوں، انعام کے لالچ میں آیا ہوں، میں تیری کلائی میں شہنشاہ کسریٰ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سراقہ بڑا حیران ہوا کہ سونے کے کنگن، میں غریب آدمی ہوں، شہنشاہ کسریٰ کے سپر پاور کسریٰ، اس شہنشاہ کے سونے کے کنگن میری کلائی میں، مگر زبان مصطفیٰ پہ بھی یقین تھا، جو بات کہہ دیں وہ پوری ہو جاتی ہے، یقین تھا جو نکل جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ سراقہ چلا گیا۔ آقا علیہ السلام کا وصال ظاہراً ہو گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا 2.5 سالہ دور خلافت گزر گیا۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت آیا، اور آپ کے دور خلافت میں کسریٰ فتح ہوا، بہت سارا مال غنیمت آیا، ڈھیر لگ گیا مال غنیمت کا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مال غنیمت کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں جیسے کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ ایک صحابی آگے بڑھے، حضور امیر المومنین مال تقسیم کریں، سارے لوگ آ گئے ہیں، مجاہد آ گئے ہیں، آپ چکر لگاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا تلاش کرتے ہیں؟ فرمایا شہنشاہ کسریٰ کے سونے کے کنگن آئے ہوں گے، وہ تلاش کر رہا ہوں۔ وہ کسی نے قیمتی تھے، مہنگے تھے، ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے، آگے بڑھا، حضور وہ تو یہ ہیں۔ فرمایا لاؤ مجھے دو، وہ پکڑے، مجمع کو دیکھا، فرمایا سراقہ آگے آ جا۔ سراقہ آگے آیا، فرمایا کڑائی آگے کر۔ سراقہ نے کڑائی آگے کی، عمر فاروق نے خود اپنے ہاتھ سے سراقہ کو وہ سونے کے کنگن پہنائے۔ اب سارے صحابہ اکرام حیران اور تعجب کے کیفیت میں ہیں کہ وہ عمر فاروق جس کے دور خلافت میں مرد رات کے اندھیرے میں بھی سونا پہننے سے ڈرا کرتے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے سراقہ کو سونے کے کنگن پہنا رہا ہے۔ کسی نے ہمت کی، بولے عمر جانتے نہیں کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے؟ عمر فاروق نے فرمایا لوگوں، حرام و حلال کچھ نہیں جانتا، سونا مردوں کے لیے حرام مصطفیٰ نے دیا تھا، سراقہ کے لیے حلال بھی مصطفیٰ نے دیا ہے۔ حرام مصطفیٰ نے مردوں کے لیے دیا تھا، سراقہ کے لیے حلال بھی میرے آقا نے دیا ہے۔ تو فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اشیاء کی حلت و حرمت کا معیار دیکھنا ہو تو زبان مصطفیٰ کو تقا کرو۔ اب زبان مصطفیٰ کو دیکھو، آگے بڑھیے۔ آقا علیہ السلام غار سے اترے، لوگوں کو جمع کیا اور آتے ہی قرآن کی پہلی وحی کی 5 آیتیں تلاوت کر دی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں پہ قرآن ختم ہو گیا، پہلی وحی قرآن کی، قرآن ختم ہو گیا۔ آقا علیہ السلام غار سے نکلے اور آتے ہی یہ 5 آیتیں پڑھ دی۔ اب لوگ جمع تھے، ظاہراً انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟
آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ہمارے پاس اس سے بڑھ کے کوئی سند ہے قرآن کے قرآن ہونے کی؟ جس شے کو زبان مصطفیٰ نے کہہ دیا قرآن ہے وہی قرآن ہو گیا۔ وہ ایک کتاب تھی، کس نے دیکھا تھا جبرائیل کو قرآن لاتے؟ کس نے دیکھا تھا وحی کا نزول؟ ارے ایک کتاب تھی، مصطفیٰ نے کہا قرآن ہے، ہم نے کہا آقا یہی قرآن ہے۔ ایک کالے غلاف کا گھر تھا، مصطفیٰ نے کہا مان لو کعبہ ہے، آقا یہی کعبہ ہے۔ ارے مصطفیٰ نے کہا خدا ہے، مان لیا آقا خدا ہے۔ کہا مان لو ایک ہے، آقا ایک ہے۔ ارے 1500 سال گزرنے کو ہیں، دیکھا کسی نے نہیں، مانتے سری ہیں، کس کے کہے؟ زبان مصطفیٰ کے کہے، اس زبان سے نکل گیا قل هو اللہ احد، مان لو خدا ہے ایک ہے، سب نے مان لیا ایک ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اب سورہ توحید کو اٹھائیں، سورہ توحید کو اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، یہ سورہ توحید ہے۔ محبوب فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ اب وجدانی بات ہے، باری تعالیٰ بندے تیرے ہیں، کلام تیرا ہے، توحید تیری کا ذکر ہے، تو خود ان سے فرما دے۔ خود کیوں نہیں کہتا؟ خود کہہ دے انہیں کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یا انا اللہ احد، میں اللہ ایک ہوں، خود کہہ دے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں محبوب، میری شان نہیں کہ میں براہ راست بندوں سے بات کروں، اس میں نقص میری ذات اور میری قدرت کے اندر نقص اور عیب نہیں، ان بندوں کے اندر طاقت نہیں کہ یہ میرے ساتھ کلام کر سکیں۔ باری تعالیٰ جن کے ساتھ تو کلام کرتا ہے وہ فرمایا جس سے میں کلام کرتا ہوں وہ نبی ہو جاتا ہے، وہ نبی ہو جاتا ہے۔ میں بندوں سے تو عام بات ہی نہیں کرتا، اس لیے محبوب قل، آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے، آپ کہہ دیں ارے یہی تو مقام مصطفیٰ ہے۔ یہ کہنے والوں کہ نبی اور ہر بشر اور ہر فرد ایک جیسے ہیں، مقام مصطفیٰ کو نہیں سمجھو گے تو ایمان کی بربادی ہے۔ وہ خدا ہو کر، وہ خدا ہو کر بغیر مصطفیٰ کے وسیلہ کے اور واسطہ کے بندوں سے کلام نہیں کرتا۔ ارے نادانو، تم بندے ہو کر مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر خدا تک جانا چاہتے ہو، خدا تمہیں رد کر دے گا۔ خدا تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ کا وسیلہ لے کر آؤ، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ پھر آگے چلیں، آپ صحیح بخاری کو اٹھا لیں، صحیح مسلم کو اٹھا لیں، امام ابن حبان کو اٹھا لیں، بزار کو اٹھا لیں، طبرانی کو اٹھا لیں، علاوہ ازیں درجنوں ائمہ حدیث نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کو یاد رکھ لیں، کسی کو حوالوں کی ضرورت ہو مجھ سے لے لے بعد میں ذمہ دار ہوں۔ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کا طواف حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام سے خطاب کیا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ سارے صحابہ کرام نے واللہ اعلم ورسولہ۔ اب آپ اندازہ کریں حج کر کے آ رہے ہیں، 2-3 دن قبل حج کیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، قربانیاں کی ہیں۔ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کون سا مہینہ ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے، کون سا شہر ہے؟ تو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں واللہ اعلم ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانے۔ خانہ کعبہ میں مکہ میں کھڑے ہیں، شہر مکہ ہے، طواف کیا ہے، قربانیاں کی ہیں، احرام کھولے ہیں، تو عرض کرتے ہیں اللہ اللہ کا رسول بہتر جانے۔ پھر آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کون سا دن ہے؟ حد کر دیا آقا علیہ السلام نے، فرمایا کون سا دن ہے؟ عرض کرتے ہیں واللہ اعلم ورسولہ، حج کیا ہے، حج کا دن ہے۔
نہیں عرض کرتے آقا یوم النحر ہے، حج کا دن ہے، واللہ اعلم ورسول، اللہ کا رسول بہتر جانے۔ یہاں تک تو تھی ایک حدیث۔ اب آگے صحیح مسلم کی دوسری حدیث ہے، دوسری، اس میں کسی نے پوچھا صحابہ اکرام سے، کسی نے سوال کیا کہ وہ اس وقت آقا علیہ السلام نے جب پوچھا تھا کہ کون سا شہر ہے، کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا حالانکہ جانتے تھے؟ اس صحابی نے جواب دیا، خدا کی قسم علم تھا کہ شہر مکہ ہے، علم تھا حج کا مہینہ ہے، علم تھا یوم النحر ہے۔ پوچھا جواب کیوں نہیں دیا؟ صحابہ اکرام نے کہا جواب اس لیے نہیں دیا، معلوم نہیں تھا کہ یار کی مرضی کیا تھی۔ ہم کہتے کہ آقا یہ حج کا مہینہ ہے، حضور فرماتے نہیں حج کا نہیں، یہ ربیع الاول ہے، خدا کی قسم وہ ربیع الاول ہو جاتا۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ ہم کہتے آقا یہ یوم النحر ہے، آقا علیہ السلام فرماتے یہ نہیں، 27ویں رمضان کی شب ہے، 27ویں رمضان ہے، وہ خدا کی قسم 27ویں رمضان ہو جاتی۔ اب یہاں پر دوسری حدیث بھی مکمل ہو گئی۔ اب میرے وجدان کی اور ذوق کی بات سنیں، اب آگے چلیں۔ قرآن مجید نے شہر مکہ کا ذکر کیا ہے، قرآن نے مکہ کا ذکر اپنے اندر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں مکہ کو بمکہ کہا ہے کہ یہ شہر مکہ ہے۔ اب صحابہ کا جواب تھا کہ آقا کی مرضی کا علم نہیں تھا، مکہ کہتے حضور کوئی اور شہر کہہ دیتے تو وہی ہو جاتا۔ کیا صحابہ کرام کو قرآن کی آیتیں یاد نہیں تھی کہ اللہ پاک کوئی شہر کو مکہ کہہ چکا ہے قرآن میں، اور قرآن کا فیصلہ تو اٹل ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، خدا کی کوئی بات تبدیل نہیں ہوتی۔ کیا صحابہ کو آیتیں معلوم نہیں تھی کہ خدا نے مکہ کو قرآن میں مکہ کہہ دیا ہے؟ ارے معلوم تھی، سب کچھ علم میں تھا، مگر مقام مصطفیٰ کا بھی علم تھا۔ وہ تو حالت نماز میں قبلہ بدلنے کا منظر بھی دیکھ چکے تھے، سارا علم تھا۔ انہوں نے کہا چاہے قرآن میں آ چکا تھا، مگر خدا کی قسم مصطفیٰ مکہ کا نام بدل دیتے، خدا قرآن کا نام بدل دیتا۔ جو زبان مصطفیٰ سے نکل جاتا خدا توہین کر دیتا۔ یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمارے ایمانوں میں کمی ہے، ایمان ناقص ہیں، ہم ناموس رسالت کا تحفظ نہیں کر سکتے، آقا علیہ السلام سے عشق کا محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ مقام ہمارا دین اسلام جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا ذات مصطفیٰ کے گرد گھوم رہا ہے۔ اب آگے فرمایا اسی آیت میں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ یہ وہ رسول ہے جس نے آ کر تمام بوجھ تھے جو سارے کندھوں پہ پڑے ہوئے وہ بوجھ اٹھا دیے ہیں، اور غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر تمہیں غلامی سے نجات عطا کی ہے۔ آگے فرمایا میں آیت کو مکمل کر کے گفتگو کو بھی ختم کر دوں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اسی آیت میں کہ بس وہ لوگ جو ایمان لائے اس رسول پر، اور یہ سمجھ لیں الگ سے پیغام ہے، یہ پیغام ہے آج کی گفتگو کا۔ اللہ پاک نے 4 چیزوں کا آگے ذکر کیا ہے، ان 4 چیزوں کو اپنا کر آگے اللہ نے اپنی قسم اٹھا کر کہا ہے 4 چیزیں اپنا لو، مجھے اپنی ذات کی قسم تم کامیابی پا جاؤ گے۔ 4 چیزیں فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اس رسول پر۔ اب ایمان لانے سے مراد یہ ہے ایمان کی اصل کا ذکر کیا ہے، ایمان تو وہ پہلے سے لا چکے۔ الذین یتبعون الرسول النبی المی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی، اتباع تو کر چکے، ایمان تو لا چکے۔ ایمان لانے سے مراد خدا نے ایمان کی اصل کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ مصطفیٰ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ پہلی بات فرمایا کامیابی چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرو، جو ایمان کی اصل ہے، جو ایمان کی جان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ خدا کی قسم ایمان مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے۔ آپ صحیح بخاری سے لے لیں، صحیح بخاری سے اور صحیح مسلم سے، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ ہیں،
راستے میں عرض کرتے ہیں آقا میرا ایمان کامل ہے یا ناقص؟ سوال کیا۔ اب سوال یہ تھا، آگے سے آقا علیہ السلام نے بھی سوال کر دیا، جواب نہیں دیا۔ فرمایا عمر بتا میرے ساتھ محبت کتنی کرتا ہے؟ میرے ساتھ انہوں نے پوچھا ہے ایمان کامل ہے یا ناقص؟ آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ عمر نمازیں کتنی پڑھی ہیں، روزوں کا عالم کیا ہے، حج کتنے کیے ہیں، زکات کتنی ہے، صدقات و خیرات کا عالم کیا ہے، کسی عبادت کے متعلق نہیں پوچھا۔ وہ ایمان کا پوچھتے ہیں کہ ایمان کی حالت کیا ہے، کامل ہے یا ناقص۔ آقا پوچھتے ہیں میرے ساتھ محبت کی حالت کیا ہے۔ ارے میرے آقا نے ایمان کا پیمانہ بیان کر دیا۔ ایمان نمازوں کا نام نہیں، لوگوں سن لو، ایمان روزوں کا نام نہیں، ایمان حج کا نام نہیں، ایمان صدقہ و خیرات کا نام نہیں، ایمان تبلیغوں کا نام نہیں، ایمان جبہ و قبا کا نام نہیں، ایمان دستاروں کا نام نہیں۔ مصطفیٰ نے ایمان کی کثرتی بیان کر دی۔ ایمان سارے کا سارا محمد سے محبت کا نام ہے۔ ایمان سارے کا سارا میرے آقا سے عشق کا نام ہے، مصطفیٰ کی غلامی کا نام ہے۔ یہ سارے ارکان اسلام ہے اپنی جگہ، مگر ایمان سارے کا سارا مصطفیٰ سے محبت کا نام ہے۔ عرض کیا آقا ماں سوائے اپنی جان کے باقی ہر شے سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا تیرا ایمان ناقص ہے۔ فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا ہاں اب تیرا ایمان کامل ہے۔ تو فرمایا کامیابی چاہتے ہو تو سب سے پہلی چیز یہ ہے میرے مصطفیٰ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرو، ٹوٹ ٹوٹ کر عشق کرو میرے محبوب سے۔ دوسری چیز فرمایا وَعَزَّرُوا، میرے مصطفیٰ کی تعظیم تکریم ادب احترام حدوں سے نکل کے کرو، حدوں کو توڑ کر مصطفیٰ کا ادب احترام تعظیم اور تکریم کرو۔ اب بہت سارے لوگوں نے اس پر بھی معنی لیا وَعَزَّرُوا کا، اب قرآن اٹھا لی، انہوں نے کہا مصطفیٰ کا ادب اور احترام کرو، حالانکہ اللہ نے تو یہ معنی بیان کیا ہی نہیں ہے قرآن میں ادب اور احترام کا۔ اگر خالی معنی ادب اور احترام کا لینا ہوتا تو صیغہ عَزَّرُوا کا نہ ہوتا، بلکہ اللہ فرماتا وَعَزَّمُوا، مین کا ذکر ہوتا، وَعَزَّمُوا، مصطفیٰ کی تعظیم تکریم ادب احترام کرو۔ تو جب اس نے تفریح کا عَزَّرُوا کا ذکر کیا تو معنی یہ ہے کامیابی چاہتے ہو پہلی شرط یہ ہے مصطفیٰ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرو، دوسری شرط یہ ہے میرے مصطفیٰ کا حدوں کو توڑ کر ادب اور احترام کرو، تعظیم اور تکریم کرو، ہر کسی کا ادب حد میں رہ کے کرو، ماں باپ کا ادب کرو تو حد میں رہ کے کرو، استاد کا ادب کرو تو حد میں رہ کے کرو، شیخ کا اپنے پیر کا ادب کرو تو حد میں رہ کے کرو، مگر جب مصطفیٰ کے ادب کی بات آئے تو اب حد میں رہ کے نہیں، حدوں کو توڑ کر مصطفیٰ کا ادب کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اب مسئلہ بھی سن لیں، اب آگے شریعت کا مسئلہ بھی سن لیں۔ ماں باپ کا ادب حد میں رہ کے کیا تو جائز، حد سے بڑھ گئے تو ناجائز ہو گئے۔ شریعت کے خلاف ماں باپ کو حکم دیں تو شریعت کہتی ہے ان کا حکم نہیں مانو، حد سے بڑھ گئے تو ناجائز۔ استاد کا ادب حد میں رہ کے کیا تو جائز، حد سے نکل گئے تو ناجائز ہو گیا، گناہگار ہو گئے۔ شیخ کا ادب حد میں رہ کے کیا تو جائز، حد سے بڑھ گئے تو ناجائز۔ اور جب مصطفیٰ کی باری آئی تو قوانین سارے بدل گئے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کا ادب حد میں رہ کے کیا تو ناجائز ہے، مصطفیٰ کا ادب حدوں سے بڑھ کے کیا کرو۔ یہ کہنے والوں کہ تم مصطفیٰ کو حد سے بڑھا دیتے ہو، حد سے زیادہ عزت اور ادب دیتے ہو، ارے خدا کی قسم خدا خود کہتا ہے مصطفیٰ کا ادب کرنا ہو تو حد میں رہ کے نہیں، حدوں کو توڑ کے ادب کیا کرو۔ اوروں کے ساتھ تو ملایا ہی نہیں ہے، اوروں سے معاملہ ہی جدا رکھا ہے۔
اوروں کی ہو تو کسی کو گالی گلوچ دی، طعن و تشنیع کیا تو تب بے ادبی ہوئی، یہ مسئلہ بھی سنیں۔ اوروں کو برا بھلا کہا تو بے ادبی ہوئی، کسی نے مجھے برا بھلا کہا تو تب بے ادبی ہوئی، کسی شیخ کو برا بھلا کہا تب بے ادبی ہوئی، کسی عالم کو برا بھلا کہا تب بے ادبی ہوئی، استاد کو، شیخ کو، ماں باپ کو برا بھلا کہا تب بے ادبی ہوئی۔ فرمایا اسی طرح میرے مصطفیٰ کو بھی کسی نے برا بھلا اور طعن و تشنیع کی، معاذ اللہ، تو بے ادبی ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی یہ بھی بے ادبی ہے کہ کوئی مصطفیٰ کا ذکر کرے اور ذکر کرنے میں کنجوسی کر جائے، یہ بھی مصطفیٰ کی بے ادبی ہے۔ کوئی ذکر کرے مصطفیٰ کے چہرے کا اور اس میں کنجوسی کر جائے، یہ بھی بے ادبی ہے میرے محبوب کی۔ کوئی کنڈل والی کالی کالی زلفوں کا ذکر کرے، اس میں بخل کر جائے، یہ بھی مصطفیٰ کی بے ادبی ہے۔ فرمایا وَعَزَّرُوا، حد سے نکل کر حد میں رہتے ادب کرو گے تو یہ ناجائز ہے، حدوں سے نکل کے میرے مصطفیٰ کا ادب، احترام اور تعظیم اور تکریم کیا کرو۔ دو چیزیں آگے فرمایا وَنَصَرُوا، تیسری چیز میرے مصطفیٰ کی نصرہ، ضمیر کا مرجع پیچھے الذین یتبعون الرسول لوٹ رہی ہے ضمیر، اس رسول کی مدد کرو، رسول کے دین کی مدد کرو۔ تو تیسری پہلی چیز اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرو، دوسری میرے مصطفیٰ کی تعظیم، تکریم، ادب، احترام حدوں سے بڑھ کے کیا کرو، تیسری فرمایا وَنَصَرُوا، میرے مصطفیٰ کی مدد کرو۔ تو مدد کرنا اس کے بہت سارے ذرائع ہیں، آگے خلاصے میں آتا ہوں۔ چوتھی چیز فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جس چیز کے ساتھ اور جس نور کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے اس کی اتباع کرو، یعنی قرآن کی اتباع کرو، قرآن کی پیروی کرو۔ یہ چار چیزیں بیان کی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ادب و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاروں چیزیں آقا اسلام کے گرد گھومتی ہیں۔ یہ بیان کر کے فرمایا اولئک هم المفلحون، ان پہ عمل کر لو، مجھے اپنی عزت کی قسم تم کامیابی پا جاؤ۔ تو یہ چار چیزیں اللہ پاک نے جو بیان کی ہیں، قرآن کی اتباع، آقا اسلام کی اتباع، حضور کا ادب اور آقا علیہ السلام کی محبت، ان چاروں چیزوں کو کامیابی چاہتے ہیں تو ہم سب کو اپنانا ہوگا۔ اسی محبت میں، اسی ادب میں، اسی اتباع میں، اسی اطاعت میں ہماری کامیابی اور ہماری نجات ہے۔ اعمال میں کمی رہ گئی تو کام چل جائے گا، نمازوں میں کمی رہ گئی، یہ نہیں کہہ رہا کہ نمازیں چھوڑ دیں معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، یہ نہیں کہہ رہا، نمازیں چھوڑیں گے تو یہ آقا اسلام سے محبت کی علامت نہیں ہے، مگر مسئلہ بتا رہا ہوں، نمازوں میں کمی رہ گئی تو ایمان سلامت ہے، روزوں میں کمی رہ گئی تو ایمان سلامت ہے، گناہ گار ہوں گے مگر ایمان سلامت ہے، زکوٰۃ، صدقات و خیرات میں کمی رہ گئی، گناہ گار ہوں گے مگر ایمان سلامت ہے۔ مگر اس کے برعکس اگر ساری عبادات وہ پوری ہیں، نمازیں پوری ہیں، روزوں کی کثرت ہے، حج ہے، زکوٰۃ کی کثرت ہے، صدقات و خیرات کی کثرت ہے، مگر محبت رسول اور ادب رسول میں کمی رہ گئی تو ایک عبادت بھی قبول نہیں ہے، وہ ساری رد ہو جائیں گی، ساری منہ پہ مار دی جائیں گی۔ عبادات ساری کی ساری وہ عشق مصطفیٰ میں اور ادب و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کی جائیں تو قبول ہے، اس سے بڑھ گئے، ادب چھوڑ دیا، محبت چھوڑ دی، عبادات جتنی بھی کر لیں کوئی ایک عبادت بھی کام نہیں آنے والی۔ اس لیے آقا اسلام سے محبت کریں، حضور سے محبت کا یہی تقاضا ہے، آقا اسلام کی تعلیمات کو اپنایا جائے۔ اس ماہ مبارک میں اپنے گھروں کو سجائیں، بازاروں کو سجائیں، لائٹنگ کریں، جھنڈیاں لگائیں، آقا علیہ السلام کے نغمے ترانے گائیں، گلی گلی ترانے گائیں، اور جتنا ہو سکے اس ماہ مبارک میں آقا علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجیں، درود و سلام کی کثرت کریں، یہی محبت ہمارے کام آنے والی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ نصیب فرمائے، اسی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ وما توفیقہ الا باللہ، توفیقہ الا باللہ۔